الرحمن الرحیم۔ جو احباب پیچھے تشریف فرمائیں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیں گے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے۔ سورہ مبارک مریم کی آیت کریمہ۔ پروردگار عالم اس آیہ وافی ہدایہ میں حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ ویسے حضرت ابراہیم نے قرآن مجید میں بہت سی دعائیں ان سے منسوب نقل ہوئی ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی مناجات کو بہت عزیز جانا ہے، اور حضرت ابراہیم کو جب بھی کوئی منصب ملا تو انہوں نے اپنی اولاد کو یاد رکھا۔ نبوت و امامت کے بعد جب حضرت ابراہیم کو رسالت و نبوت کے بعد امامت کا منصب عطا کیا گیا تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہہ دیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری ذریت میں سے۔ تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کی دعا کو رد نہیں کیا، بلکہ فوراً قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہاں جو محمد اور علی آنے والے ہیں وہ امام ہوں گے۔ لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، لیکن تمہاری اولاد میں جو معصوم ہیں، عادل ہیں، وہ اس منصب امامت پر ضرور فائز ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا اور مناجات کرتے ہوئے ذات کبریہ سے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنے دو مسلمان قرار دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور میری اولاد کو بھی امت مسلمہ قرار دے۔ حضرت ابراہیم نے یہاں بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ جیسے میں اور میرا اسماعیل تیرا مسلمان ہے، ایسے میری اولاد بھی تیری مسلمان رہے۔ اور سلام ہو حضرت ابو طالب پر کہ جب سرکار کا نکاح پڑھانے لگے تو آپ نے پہلا ہی جملہ یہ کہا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ابراہیم کی اولاد میں سے ہمیں قرار دیا ہے۔ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں کہ میری اولاد کو مسلمان قرار دے، اور حضرت ابو طالب جواب دے رہے ہیں کہ ہاں ہم وہی مسلمان ہیں جس کی دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی۔ صلوات بھیجیں نبی اور آل نبی پر۔ توجہ میرے ساتھ ہیں حضرات کی۔ تو حضرت ابراہیم کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے حضرت ابراہیم نے آخری زمانے میں اپنی اولاد کے لیے ایک دعا اور کی تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ مجھے آخری زمانے میں ایک سچی زبان عطا فرما۔ آخری زمانے میں ایک سچی زبان، یوں تو سچی زبان ہر زمانے کی ضرورت ہے، توجہ میری طرف ہے حضرات کی۔ یوں تو سچی زبان، تھوڑا بولیے میرے ساتھ، میں مدرس نہیں ہوں بھائی، میں ذاکر ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ بولوں گا اور آپ اس کو بلواؤں گا بھی اپنے ساتھ۔ آخری زمانے میں حضرت ابراہیم اپنی اولاد میں ایک سچی زبان مانگ رہے ہیں، اور اس کی بھی اللہ نے قبولیت کی، اور اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمت میں سے کچھ انہیں عطا کر دیا۔ ابھی اللہ دعا کر رہا ہے، دعا قبول کر رہا ہے حضرت ابراہیم کی، ہم نے اپنی رحمت میں سے کچھ ان کو ہبہ کر دیا، ہم نے رحمت اپنی دے دی انہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، توجہ چاہوں گا، جو ممبر کی زبان سے آشنا لوگ ہیں ذرا توجہ کریں گے۔ اور اب اللہ جواب دے رہا ہے، اللہ قبول کر رہا ہے حضرت ابراہیم کی دعا کو، اور ہم نے ان کے لیے ایک سچی علی زبان قرار دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ایک ایسی سچی زبان جو علی زبان ہے، بلند زبان ہے، اونچی زبان ہے، وہ زبان کٹنے کے بعد بھی بولتی ہے، اس کو اگر تن سے بھی علیحدہ کر دیا جائے تب بھی نیزے کی ہنی کے اوپر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ ہم نے ابراہیم کی اولاد میں ایک سچی زبان عطا کی ہے، جو سچی زبان علی زبان ہے۔ یہ جوان، یہ بچہ سوال کرتا ہے کہ قرآن مجید میں جناب فاطمہ کا نام کیوں نہیں ہے؟ مریم افضل ہے یا فاطمہ زہرا؟
بولیے میرے ساتھ، بات کیجئے. مریم افضل ہے یا حضرت فاطمہ زہرا؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا عزیز ہیں، اس لیے کہ علامہ اقبال نے بھی پورا قصیدہ کہہ دیا. علامہ اقبال کا قصیدے کے چند مصرے سنتے جائیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہیں. از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت فاطمہ زہرا تین نسبتوں کی وجہ سے صاحب عزت ہیں. اب علامہ اقبال تینوں نسبتوں کا ذکر کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، یہ فاطمہ کو اللہ نے عزت کیوں دی ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. توجہ میرے ساتھ ہے اب رات ہے؟ اچھا تھوڑی سی گردن بھی ہلا دیں گے تو مجھے اس کے اوپر سکون ہو جائے گا. دوسری نسبت علامہ اقبال بیان فرما رہے ہیں کہ بانو آن تاجدار حل عطا، یہ اس کی بانو ہے، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج سجا ہوا ہے. بانو آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اور تیسری نسبت میں فرماتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. سبحان اللہ. سردار فاطمہ، تیرا ہے مصطفیٰ کا مددگار فاطمہ. میں کیا لکھوں گا شان تیری جب خود نبی اٹھتے جو تیری تعظیم کو کئی بار فاطمہ. سبحان اللہ. مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. ہر عشق کے کاروان کا سالار حسین ہے اور اس کی ماں فاطمہ ہے. اور اسی قصیدے کے اندر آگے چل کے کہتے ہیں کہ مزرعے تسلیم را حاصل بطول. کاشتکار کی جب فصل کٹ رہی ہوتی ہے تو کاشتکار کے لیے وہ عید کا دن ہوتا ہے. سرکار دو جہاں نے جو ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں تسلیم رہ کر دکھایا، اللہ کی بارگاہ میں رضا کی کیفیت اور صفت کو اپنایا، اس محنت کے بدلے میں اللہ کیا عطا کر رہا ہے؟ مزرعے تسلیم را حاصل بطول. نبی کی محنتوں کا حاصل فاطمہ ہے، نبی کی رحمتوں کا فاطمہ حاصل فاطمہ ہے. اور یہاں دو مصروں میں ایک اور شاعر کہتا ہے کہ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. سوال کرتا ہے یہ جوان، یہ بچہ کہ قرآن مجید میں حضرت فاطمہ زہرا کا نام کیوں نہیں ہے؟ قرآن مجید کے اندر مولا کائنات کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید ناموں کی کتاب نہیں ہے. جملے کو محسوس کریں گے. قرآن مجید ناموں کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید کاموں کی کتاب ہے. کام پیش کیا جائے تو قرآن میں نازل ہو جاتا ہے. توجہ میری طرف ہے؟ توجہ. نام کیوں نہیں ہے قرآن مجید میں؟ نام اس لیے نہیں ہے کہ اگر اللہ نے علی نام، علی ابن ابی طالب، فاطمہ بنت محمد، حسن ابن علی، اگر اللہ نے قرآن میں یہ نام نازل کر دیے ہوتے تو پھر نام بنانے کی عادت تو پرانی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ علی مراد نہیں ہے، وہ علی مراد ہے، یہ فاطمہ مراد نہیں ہے، فلاں فاطمہ مراد ہے. پروردگار عالم نے قرآن میں نام نازل نہیں کیے، فاطمہ جیسا کردار لا کر دکھاؤ، علی جیسا کردار لے کر آؤ. خود واضح ہو جائے گا، توجہ ہے برات کی، خود واضح ہو جائے گا کہ کس کے بارے میں قرآن اور اللہ کا کلام گواہی دے رہا ہے. میں اپنی تمہید کو زیادہ طویل نہ کروں،
پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی ہے، آخری زمانے میں ایک سچی اعلیٰ زبان حضرت ابراہیم کی اولاد میں عطا کی ہے، اور زبان کا کام یہ ہے کہ وہ ضمیر کی ترجمانی کرتی ہے، زبان ضمیر کی ترجمان ہوا کرتی ہے۔ ہمیں بطن دکھائی نہیں دیتا مگر زبان بول کر بتاتی ہے کہ اس کے بطن میں کیا ہے، اس کے ضمیر میں کیا ہے۔ ہمیں حکم دیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے عقلوں کے مطابق بات کیا کرو۔ مولا ہم کیسے سمجھیں کہ کس کی عقل کتنی ہے؟ تو فرمایا المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب بولنے لگتا ہے تو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کس علاقے کا رہنے والا ہے، اس کے زبان کا لہجہ اس کا علاقے کا بھی پتہ بتا دیتا ہے۔ یہ زبان گوشت کا لوتھڑا ہے جو دائیں بائیں اوپر نیچے لگتا ہے، یہ پورا شجرہ کھول کے بتا دیتا ہے، یہ سارے حالات بتا دیتی ہے یہ زبان۔ اور عزیزان گرامی، اس زبان کی بڑی صفتیں ہیں، بڑی کیفیات ہیں، اور زبان کا جہاد شاید تلوار کے جہاد سے زیادہ بڑا جہاد ہے، جس پہ حدیث معصوم بھی موجود ہے۔ اور آج دور بھی زبان کے جہاد کا، ہر دور کی طرح آج دور بھی زبان کے جہاد کا دور ہے۔ یہ منبر زبان کے جہاد ہی کا میدان ہے۔ علماء اکرام تشریف فرما ہیں اور مجھے حکم دیا کہ اس دینی درسگاہ کے اندر مومنین کی زیارت مجھے نصیب ہو، اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ جلسہ ہر سال اس سے زیادہ آب و تاب کے ساتھ انعقاد کیا جائے، منعقد کیا جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں ایک اعلیٰ زبان، ایک سچی زبان، ایک اونچی زبان عطا کی ہے، جسے آج کی اس خطابت میں، آج کی اس موضوع خطابت کے اندر میں علی سے تعبیر کر رہا ہوں۔ میرے مولا علی جو اللہ کی سچی زبان ہے، اور یہ اپنے زمانے کے لیے نہیں بولتی تھی، علی 1400 سال پہلے بولے تھے، مگر آج بھی علی کا بولنا ہمیں عزیز بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم علی کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ عزیزو، جتنی مصیبتیں بھی اٹھا لیں مگر ہم یہ دروازہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس گھر سے جانے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ دوسرے دروازوں پر شرمندگی مقدر بن جاتی ہے اور اس دروازے پر اطمینان قلب قسمت بن جاتا ہے۔ کوئی شخص آپ کو نہیں ملے، کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا جو مولا علی کے دروازے پر آ جائے اور پھر واپس چلا جائے۔ وہ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے مگر اس دروازے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مقداد کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، مولا کے دروازے پر آ کر کہتے ہیں مولا میرے گھر میں فاقے ہیں، کچھ دے دیجئے۔ بھوکا بھی مر رہا ہے مقداد مگر مولا کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ میرے مولا اپنے دروازے پہ کھڑے ہیں، ڈیہڑی کے قریب ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا دیکھا، حضرت محمد وآل محمد پر توجہ میری طرف ہے۔ فرمایا مقداد یہ مٹی کا ڈھیلا اٹھاؤ، اس پہ غور کرو یہ کیا ہے۔ مقداد نے جب ہاتھ میں لیا تھا تو مٹی کا ڈھیلا تھا، میرے مولا علی نے جب ارادہ فرمایا تو سونے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا مقداد اسے لے جاؤ، جا کر اپنے گھر میں کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ حضرت مقداد نے اس سونے کے ڈھیلے کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، ایک سخت پتھر سے اسے توڑ ڈالا، ایک چھوٹی سی ڈلی سونے کی اٹھا کر جانے لگے، باقی وہیں چھوڑ دیا۔ میرے مولا نے فرمایا مقداد یہ سونا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہنے لگے مولا آج کے لیے کافی ہے۔ ایک شیعہ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ایک مولا کے چاہنے والے کا نظریہ کیسا ہونا چاہیے۔ میرے مولا سے فرمانے لگے مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ حضرت نے فرمائے مقداد لے جاؤ، یہ تمہارے کل کام آئے گا۔ تو جملہ بڑا حسین ہے حضرت مقداد کا، فرماتے ہیں مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ علی کے دروازے پر آنے
والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. یہ رزق مادی بھی عطا اللہ کی جانب سے کرتے ہیں اور یہ رزق معنوی بھی اللہ کی جانب سے لسان صدق بن کر عطا کرتے ہیں. اللہ کی سچی زبان، اللہ کی اونچی زبان، اللہ کی علی زبان. ہم نے ابراہیم کو وجعلنا لہم لسان صدق علیا، ہم نے انہیں اونچی زبان عطا کی ہے جو سچی زبان ہے. اور عزیزان گرامی، سچ تو ہوتا ہی ہے وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. سچ بولنے والا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، سچ بولنے والا کبھی مٹتا نہیں ہے. اور سچی بات اگر ہو جائے تو وہی رہنما اصول بن جاتے ہیں. لہذا 1000 سال پہلے جو کتاب مرتب کی گئی، جو کلام 1400 سال پرانا میرے مولا علی کا ہے، ہم پر احسان عظیم ہے سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ کا، جنہوں نے تقریباً 1000 سال پہلے اس کتاب کو مرتب کیا. اور آج وہ کتاب قرآن کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر ہے. اگر نہج البلاغہ جیسے قرآن کے ساتھ اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن کو کوئی سمجھانے والا نہ ہوتا. اور اگر قرآن کے ساتھ نہج البلاغہ جیسی کتاب مرتب نہ کی گئی ہوتی اور اللہ نے یہ اہتمام نہ کروایا ہوتا تو قرآن کی تفسیر کوئی پیش نہیں کر سکتا تھا. غیر مسلم، مخالف، قرآن کا دشمن، مسلمانوں کا معاند یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ قرآن مجید پر عمل کس نے کر کے دکھایا. میرے مولا نے جو عمل کر کے دکھایا اسے نہج البلاغہ کے نام سے سید رسی نے ایک جگہ پر جمع کر دیا. اگرچہ علماء کرام جانتے ہیں، جناب مقبول صاحب کا جو نہج البلاغہ کے حوالے سے خدمات ہیں وہ قابل قدر ہیں. جی علماء کرام جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ مولا علی کا پورا کلام نہیں ہے. یعنی اگر مولا کے سارے کلام کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو 10 نہج البلاغہ سے زیادہ جلدیں بن جائیں گی. جو اس وقت نہج البلاغہ ہمارے پاس موجود ہے ایسی 10 جلدیں بن جائیں گی، اور تب بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکے گا کہ علی کا سارا کلام یہی ہے. سارا کلام نہج البلاغہ، مولا علی کا کلام نہج البلاغہ سارا نہیں ہے. جملہ میں آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. نہج البلاغہ علی کی کتاب نہیں ہے. نہج البلاغہ کشکول سید رضی ہے. مولا کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے کھڑے رہے، جو بھیک مل گئی اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا. سید رضی نے اس کتاب کا نام نہج الاسلام کیوں نہیں رکھا؟ توجہ ہے بات کی. سید رضی نے اس کتاب کا نام نہج الدین کیوں نہیں رکھا؟ کیا سید رضی اور سید مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی دین کے محافظ تھے؟ تاریخ تشیع میں ایک سنہرا باب ہے یہ دونوں بھائیوں کا باب. تاریخ تشیع میں ایک حسین دور ہے جو خدمات علمی کے حوالے سے ان دونوں بھائیوں نے ادا کیا ہے. لیکن سید رضی اس کتاب کا نام نہج الاسلام نہیں رکھ رہے، نہج الدین نہیں رکھ رہے، بلکہ سید رضی اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھ رہے ہیں. نہج البلاغہ پر 20 سے زیادہ اعتراض کیے ہیں نہج البلاغہ کے مخالفوں نے. ان میں سے ایک اعتراض یہی کیا ہے کہ نہج البلاغہ کے فرامین، نہج البلاغہ کے اندر موجود خطبات، خطوط، کلمات قصار، ان کی سند سید نے نہیں لکھی. راوی ہوتے تو لکھتے، ان فلان ان فلان ان فلان ان امیر المومنین، یہ سید رضی نے نہیں لکھا. راویوں کا تذکرہ سید رضی نے نہج البلاغہ میں نہیں کیا. ان اعتراضوں میں ایک اعتراض نہج البلاغہ پر یہ ہے. پھر دوسرا یہ کہ سید رضی نے اس کا نام نہج البلاغت رکھا ہے. عزیزان گرامی، سید رضی نے راویوں کو تو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ کلام خود بتائے گا کہ کس کا کلام ہے. جو راویوں کی بے ساکی پر کلام چلے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، کلام خود بولے گا کہ کس کا کلام ہے. کلام پکار کر بتا رہا ہے کہ یہ علی کا کلام ہے. نہج البلاغہ کی جو بڑی اور مفصل شرح ہیں ان میں سے ایک شرح ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح ہے. اس 10 جلدی کتاب کے اندر ایک سنی عالم دین، اب مجھے یہاں ایک گلہ کرنے دیجئے اپنے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے مجھ سے، میں اپنے آپ سے ایک گلہ کر رہا ہوں یہاں پر. نہج البلاغہ دشمنوں کی تعصب کا شکار ہے اور اپنوں کی غفلت کا شکار ہے.
دینی مدارس کے اندر نہج البلاغہ متون اصلی میں سے نہیں ہے. جنبی دروس بھی بڑی مہربانی ہوتی ہے مدیران کی اور مدرسین کی کہ وہ جنبی دروس کے اندر نہج البلاغہ کو قرار دے دیتے ہیں. بعض مدرسوں میں تو جنبی درس بھی نہیں ہے نہج البلاغہ. مولا کا کلام، مولانا تشریف فرمائے لندن سے تشریف لائے. میں جب جانا ہوا تو آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی جانے کا شوق تھا مجھے پہلے سے. جب برطانیہ کا سفر ہوا تو میں نے کہا مجھے کیمبرج یونیورسٹی لے جائیے، آکسفورڈ لے جائیے. دونوں جگہ گیا. کیمبرج کے اندر جب میں پہنچا تو نہج البلاغہ پر پی ایچ ڈی کرنے والے 5 عیسائی طالب علم بھی تھے اور انہیں پڑھانے والے بھی مسیحی ہیں. جنہوں نے نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے وہ بھی مسیحی ہیں. جو نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر ہونا چاہتے ہیں علی کے کلام کے اوپر، وہ بھی غیر مسلم ہیں. میں نہج البلاغہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے خوش تو ضرور ہوتا ہوں، مگر نہج البلاغہ کو پڑھتا کتنا ہوں، یہ میرے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. نہج البلاغہ کو اہل سنت کے علماء نے، یہی ابن ابی الحدید معتزلی، وہ الحاکم التکاثر سورہ تکاثر کی شرح میں جو مولا علی کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، اس کے بارے میں کہتے ہیں میں نے 200 مرتبہ علی کا یہ خطبہ پڑھا ہے. 200 مرتبہ، جلدی میں نہیں کہا ہے میں نے. 200 مرتبہ میں نے علی کا یہ خطبہ پڑھا اور ہر مرتبہ ایسا لگا جیسے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. ہر دفعہ علی کا کلام مجھے تازہ دکھائی دیا. اور اس خطبے کو پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اس خطبے کو پڑھنے کے بعد دل کرتا ہے کہ ایک سجدہ کروں. جب علی کا کلام پڑھتا ہے تو سجدے کا دل کرتا ہے. جب آیت اللہ محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقاموں کے سامنے ابن الحدید معتزلی کی یہ جملہ رکھا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کا کلام پڑھ کے دل کرتا ہے سجدہ کیا جائے، تو یہ کیا مبالغہ نہیں ہے؟ تو علامہ محمد حسین طباطبائی کا جملہ ہے خبردار یہ مبالغہ نہیں ہے. جیسے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر آیت سجدہ کا دیکھ کر سجدہ کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی علی کا کلام بھی ہمیں اللہ کا سجدہ کرواتا ہے. علی بن ابی طالب کا کلام، ہندوستان کے علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر ایک ہندو پروفیسر جو عربی ادب کا پروفیسر، وہ اپنے طالب علموں کو درس دیتے ہوئے ایک مرتبہ ایک سوال کا سامنا کرتا ہے. ایک طالب علم کہتا ہے استاد، قرآن مجید نے 1400 برس پہلے ایک اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی قرآن کا مخالف ہے تو قرآن کے 110 سوروں میں سے 10 سوروں کا جواب لے آئے. پھر قرآن نے رعایت دے دی کہ 3 سوروں کا جواب لے آؤ، 3 سورے قرآن جیسے لکھ دو. پھر قرآن نے رعایت دے دی کہ 1 سورہ ہی لکھ کر لے آؤ. پھر کہہ دیا 1 آیت ہی قرآن جیسی لکھ کر لے آؤ. تو کہنے لگے استاد آپ بھی غیر مسلم ہیں، دنیا بھر کے جتنے بھی عربی ادیب ہیں ان سب کو جمع کیجئے اور ان سے کہیے کہ قرآن مجید کے 110 سوروں جیسا 1 سورہ لکھ دیں تاکہ قرآن ہار جائے، مسلمان ہار جائیں، غیر مسلم جیت جائیں. تو ایک مرتبہ غصے کی کیفیت میں اپنے شاگردوں سے کہنے لگا سنو خبردار، آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گی؟ یہ دنیا ادب متفق ہے کہ ایک شاہکار ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. سید رضی نے اس کا نام نہج البلاغہ کیوں رکھا؟ تھک تو نہیں رہے اب رات؟ سید رضی نے اس کا نام نہج البلاغہ کیوں رکھا؟ نہج الدین کیوں نام نہیں دیا؟ نہج الاسلام اس کا نام کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ آرٹ، فن کبھی مرتا نہیں ہے. فن کو زندگی طویل نصیب ہوتی ہے. کبھی میرے محترم سننے والوں نے غور کیا ہے کہ ائمہ شاعروں کو کیوں سکوں سے نوازتے تھے؟ مولا کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا آپ کے جد کا مرثیہ کہہ کر لایا ہوں. مرثیہ سنا دیا تو حضرت نے 1 سکوں کی تھیلی دے دی. کہا مولا ایک اور کہہ کر لایا ہوں. پھر شعر سنائے، مولا نے 1 اور تھیلی سکوں کی دے دی. یہاں تک کہ 7 مرثیہ دیتے رہے اور حضرت کا زبان حال یہ تھا کہ اگر یہ صبح قیامت تک سناتا رہے گا تو میں دیتا رہوں گا. ائمہ نے شاعروں کو، صلوات پڑھیں گے نبی اور آل نبی پر، بلند تر صلوات دیا کریں گے. توجہ میں طرف ہوں. توجہ میری طرف ہے آپ حضرات کی؟ آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے؟
دو چار ہی ماشاءاللہ بول رہے ہیں، میں کیسے فیصلہ کروں؟ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج البلاغہ اس لیے رکھا کہ بلاغت، فصاحت، خطابت، شعر، ادب، فن، ٹیکنک، آرٹ، اس کو حیات طویل ہے۔ شکریہ شکریہ، توجہ ہے اپنا کی۔ میں یہ والی تقریر اگر آپ کے علاقے میں 10 دن کے بعد دوبارہ کر دوں تو آپ کہیں گے وہی والی باتیں سنا رہے ہیں، لیکن آپ شاعروں سے کہتے ہیں کہ وہی والا کلام سناؤ۔ شاعر نے کچھ عرصے پہلے آپ کی امام بارگاہ کے اندر ایک کلام سنایا، اب دوسری جگہ بھی کہتے ہیں وہی سناؤ جو تم نے 10 دن پہلے سنایا تھا۔ نثر آپ دوبارہ سننے کو تیار نہیں ہے، مگر نظم آپ بار بار سننے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظم کی زندگی بڑی لمبی ہے۔ 200 سال گزرنے کو ہیں میر انیس کو اور مرزا دبیر کو، 190 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کے مرثیے زندہ ہیں اور ہر سال وہی پڑھے جاتے ہیں۔ شاعروں جوش آج تک زندہ ہے، دیبل خزائی آج تک زندہ ہے، فرزدق آج بھی زندہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فن کو موت نہیں ہے۔ اگر خطابت، شاعری، ادبیات اور آرٹ کا استعمال رکھا جائے تو وہ کبھی موت نہیں ہوتی اس کو۔ سید رضی نے اس کا نام نہج البلاغہ اس لیے رکھا ہے تاکہ بتائیں کہ یہ کتاب بلاغت ہے، کتاب فن ہے۔ سید رضی نے نہج البلاغت نام رکھ کر بتا دیا کہ بولنا سیکھو تو علی سے سیکھو۔ علماء کرام کی موجودگی میں اپنا سبق دہراؤں، فصاحت اور ہے، بلاغت اور ہے۔ مدرسے کا پرانا سبق ہے، فصاحت اور بلاغت میں فرق ہے۔ تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ فصاحت اور بلاغت میں فرق ہے۔ فصاحت سجے ہوئے جملے، نپے ہوئے جملے، مسجع کلام، مقفع کلام، فصاحت بہت ہی عمدہ اور پیارے اور میٹھے جملوں کے اندر ادائیگی۔ لیکن بلاغت کہتے ہیں ان جملوں کو صحیح وقت پر ادا کرنا۔ مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے، توجہ چاہوں گا، دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے، کھانے طرح طرح کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے مہمان سے کہتے ہیں تناول فرمائیے، ذرا اس غذا کو بھی میل کیجیے گا، ذرا اس پر بھی توجہ کیجیے گا، ذرا اس سے بھی اپنے دہن کو خوش ذائقہ کیجیے۔ کتنے اچھے جملے ہیں، یہ جملے فصاحت ہیں۔ اور اگر یہی جملے ماہ رمضان میں صبح 10 بجے دسترخوان سجا کر کسی سے کہا جائے کہ میل فرمائیے، تناول فرمائیے، تو جملے تو بڑے اچھے ہیں، فصاحت تو ہے مگر بلاغت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ماہ رمضان میں روزے کی کیفیت میں یہ جملے کہنے کے نہیں ہیں۔ اور فصاحت اور بلاغت میں موٹا فرق یہی ہے کہ اچھے جملوں کو اگر صحیح جگہ پر ادا کر دیا جائے، بر وقت ادا کر دیا جائے، بر محل ادا کر دیا جائے، تو اسی کو بلاغت کہتے ہیں۔ سید رضی نے نہج الفصاحہ نام نہیں رکھا، نہج البلاغت نام رکھا ہے تاکہ بتائیں کہ اگر بولنا سیکھو گے تو علی سے ہی سیکھنا پڑے گا۔ علی بتائیں گے کہ کہاں کیا بولا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میرے مولا نے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ میرے مولا نے کوفے کا انتخاب کیوں کیا؟ مولا کے یہ کلام جس پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، زیادہ تر کلام میرے مولا کا کوفے کا ہے۔ خطبات بھی زیادہ تر کوفے کے ہیں، خطوط بھی زیادہ تر کوفے کی زندگی کے ہیں، کلمات قصار بھی میرے مولا کے اس میں غالب کوفے کی زندگی کے ہیں۔ علی کو کوفے میں اچھا بولنے کا موقع ملا ہے۔ جو پر ہجوم ہسپتال کا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ ماہر بہت ہوتا ہے۔ جس ہسپتال میں مریض ہی نہ جاتے ہوں
وہاں کا ڈاکٹر کتنا ہی پڑھا لکھا ہو ماہر نہیں ہوتا، لیکن جس ہسپتال میں مریض زیادہ جاتے ہیں اس ہسپتال کا کم پڑھا لکھا ڈاکٹر بھی ماہر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میرے مولا نے کوفے کا انتخاب کیوں کیا ہے، اس پر بہت سارے اشارے اور دلائل اور وجوہات ہیں، اسباب ہیں، لیکن ایک سبب جو میرے موضوع کے اندر ہے وہ یہ کہ وہاں بیٹھ کر علی کو قیامت تک کے لیے سیاست کا نظام مرتب کرنے کا موقع ملا، وہاں بیٹھ کر علی کو معیشت کا نظام دینے کا موقع ملا، وہاں میرے مولا کو بیٹھ کر انسان سازی کا موقع ملا، اخلاقیات کی بہتری کا موقع ملا۔ علی وہ اصول دیں گے وہاں بیٹھ کر جو اس ماحول ہی کے اندر بولیں گے تو اچھا لگے گا۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ کلام اگر مدینے میں کہا ہوتا تو اتنا اثر نہ ہوتا جتنا کوفے میں کہنے کی وجہ سے ہے۔ وہ محل، وہ مقام، وہ کیفیات، وہ حالات، وہ مسائل، وہ الجھنیں۔ مالک اشتر کو بھی اگر خط لکھ رہے ہیں عہد نامہ مالک اشتر کے نام سے تو وہ بھی کوفے ہی سے لکھ رہے ہیں۔ حضرت محمد ابن ابی بکر کو اگر مصر خط روانہ کر رہے ہیں، جو 4 خط تو نہج البلاغہ میں ہیں اور نواسخ التواریخ اور مختلف کتابوں کے اندر 3 خط اور حضرت محمد ابن ابی بکر کو مولا سے منسوب ملے ہیں، وہ بھی اگر مل رہے ہیں تو وہ کوفے کی زندگی کے ہیں۔ خطبہ حمام بھی کوفے کی زندگی کا ہے، خطبہ قاسیہ بھی کوفے کی زندگی کا ہے۔ اکثر خطبے اس نہج البلاغہ کے، میرے بچے اور جوان ذرا اپنے ذہن میں بٹھائیں، نہج البلاغہ کے اندر 79 میرے مولا کے خطوط ہیں، 79 خط ہیں میرے مولا کے، 280 میرے مولا کے خطبات ہیں، 241 میرے مولا کے خطبات ہیں اور 480 کلمات قصار ہیں۔ اس کتاب کے اندر میرے مولا کا جو کلام ہے اور حالات حاضرہ کے اوپر خاص طور پر ہم پر ایک مہربانی فرمائی ہے حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ افتخار حسین نقوی صاحب نے، سچ ٹیلی ویژن کے عنوان سے، اگرچہ دوسرے ممالک سے بھی ٹیلی ویژن چینل کام کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ہادی ٹی وی اور سچ ٹی وی ایک بہترین خدمت گزار ادارہ ہے اور مولانا کا ملت تشیع پر ایک بہترین خدمت کے عنوان سے یہ تاریخ میں ثبت رہے گا۔ اللہ اس ادارے کی مسائل کو حل فرمائے اور ان کے دست و بازو بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی خدمت ہے، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی۔ تو یہ جو میرے مولا کا کلام ہے، اس کلام کے اندر جو آفاقیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ محل ایسا تھا جہاں علی نے کہا۔ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں کھلا کہ وہ خطوط جو محمد ابن ابی بکر کو علی نے لکھے تھے وہ اس زمانے تک چھپائے گئے کہ یہ کلام کس کا ہے۔ امیر شام نے کہا کہ ابو بکر محمد کو جب قتل کر دو تو اسے بھی جلا دینا، اس کا سامان بھی جلا دینا، مگر جہاں اس کے پاس سے جو کاغذ نکلے انہیں نہ جلانا۔ اور وہ بوری بھر کے کاغذ امیر شام کو بھیجی گئی اور اس میں سے اس نے وہ خط جو مولا علی کے خطوط تھے انہیں علیحدہ کیا۔ اور جب عمرو عاص نے کہا کہ اے امیر تم یہ علی کا کلام علیحدہ کیوں کر رہے ہو، تو کہنے لگا ذرا ان پہ غور سے مطالعہ تو کرو، ان کو پڑھ کر تو دیکھو کہ ان خطوط کے اندر علی نے حکومت چلانے کے بہترین دستور عطا کیے ہیں۔ کوئی حکمران کامیاب نہیں رہ سکتا جب تک کہ علی کا دیا ہوا نظام حکومت نہ اپنائے۔ اور پھر کہہ دیا گیا کہ یہ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو خط لکھے تھے، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں اس نے عیاں کیا کہ یہ خط علی ابن ابی طالب کے خط ہیں جو انہوں نے اپنے گود کے پالے ہوئے لے پالک گود پالے حضرت محمد ابن ابی بکر کو لکھے تھے، مدتوں گزر جانے کے بعد بھی۔ یہی خطبہ حمام ایک ایک جملہ سیمینار کا موضوع ہے۔ خطبہ حمام کا ایک ایک فقرہ سیمینار کا موضوع دے دیا جائے اور 10 مقالہ نویسوں سے کہا جائے اسی ایک جملے پہ مقالہ لکھ کے لاؤ، ہر شخص اس ایک جملے کے اوپر بہترین مقالہ پیش کر سکتا ہے۔ مجمع میرے مولا علی کا سجا ہوا ہے، حمام ابن عبادہ اہل سنت نے نام لکھا ہے، حمام ابن شریح علامہ مجلسی نے نام دیا ہے، یعنی 2 حمام اس زمانے میں تھے، عبادہ کا بیٹا یا شریح کا بیٹا۔ آواز دے کر کہتا ہے صف لی المتقین یا امیر المومنین،
اے امیر المومنین مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں. کانی انظر الیہم، اور ایسے بیان فرمائیں گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں. گویا حمام مولا سے علم بھی چاہتے ہیں اور خطابت بھی چاہتے ہیں. ایسے بیان فرمائیں گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں. فتثاقل علیہ السلام، راوی کہتا ہے کہ علی جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں. توجہ چاہوں گا. حمام کہہ رہے ہیں مولا متقین کی صفات بیان فرمائیں، علی جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں. علی جواب نہیں دینا چاہ رہے. اس مرحلے پر یہ پیغام بھی علی دے رہے ہیں کہ ہمیشہ جواب دینا جواب نہیں ہے، کبھی جواب نہ دینا بھی جواب ہے. ہمیشہ کچھ کرنا فعالیت نہیں ہے، کبھی خاموش بیٹھنا بھی فعالیت ہے. قائد ملت جعفریہ علامہ سید محمد دہلوی کچھ عرصے کے لیے گھر بیٹھے. حالات ایسے تھے تو ایک پروپیگنڈا ہوا، شور مچا کہ علامہ صاحب نے کوئی سمجھوتا کر لیا ہے. توجہ ہے بات کی بھائی صاحب. علامہ سید محمد دہلوی، علامہ مفتی جعفر حسین نقوی، علامہ مفتی جعفر حسین، علامہ ساجد علی نقوی، قائد شہید، ان لوگوں پر الزامات یا باتیں یا تبصرے تو بہت چھوٹی بات ہے جب ائمہ عصمت و طہارت کو اس خیمے کے لوگوں نے نہیں چھوڑا. تھوڑی سی کڑوی بات سنتے جائیے. صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے تو اس خیمے کے لوگ تھے، مگر صلح امام حسن پہ تو شک کرنے والے اس خیمے کے لوگ تھے. بڑا جگر چاہیے معاملات کو سمجھنے کے لیے. 250 سالہ زندگی ہے ائمہ معصومین کی نبی مکرم کے ساتھ. 23 برس کی نبوی حیات ہے، باقی 225 سال تو ائمہ کی زندگی ہے. 23 برس نبی پر شک کرنے والوں پہ تو تبرہ ہو. لیکن ائمہ کی زندگی میں جو ائمہ کے خیمے کے لوگوں نے ائمہ پہ شک و شبہ کیا، اس میں بھی تو کبھی تجزیہ ہونا چاہیے، اس پر بھی تو کبھی غور ہونا چاہیے. کوئی علی کے جگر سے تو پوچھے کہ کنویں میں منہ دے کر کیوں باتیں کرتے ہیں. کوئی علی کے اندر سے بھی تو بات نکالے کہ آپ تنہا کیوں ہیں اتنے سارے لوگوں کے باوجود. 225 سال کے درمیان جو ہر ائمہ معصومین کے زمانے میں شک و شبہ ہوئے، امام حسن کی صلح کے اوپر یہاں والوں نے شک کیا. 2 چیزیں انسان کو مسلمان نہیں مرنے دیتی. توجہ چاہوں گا. 2 چیزیں اسلام سلب کر لیتی ہیں، ایک حب دنیا اور ایک بغض علی. بڑے بڑے لوگ ہیں جو حب دنیا کی بیماری میں مبتلا تھے تو مولا علی پر بھی شک کرنے کے لیے تیار ہو گئے. امام حسن پہ شک کرنے لگے، امام ششم پہ شک ہوا، امام رضا پہ شک ہوا. اور امام رضا کو غریب کیوں کہتے ہیں؟ میں پچھلے دنوں یہ روایات پڑھ رہا تھا اور یہ واقعات پڑھ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو اتر رہے تھے. امام کو غریب کیوں کہتے ہیں؟ ایک پہلو تو یہی ہے کہ آپ غریب الوطن ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ کیونکہ امام تقی کی ولادت تاخیر ہو رہی تھی، مولا امام رضا کی عمر بڑھ گئی تھی اور اولاد نہیں تھی، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ امامت کا سلسلہ منقطع ہو رہا ہے، اب کوئی امام نہیں ہے، وہ 12 اماموں کا نظام کہاں جائے گا. اور جب ولادت ہو گئی تو امام سے اگر کوئی آ کر کہہ رہا ہے تو وہ اسی خیمے کا آدمی ہوگا نا. کیا آ کر کہہ رہا ہے؟ مولا لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا بچہ نہیں ہے. امام نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ قیافہ شناسوں کا مشورہ دیا جا رہا ہے، قیافہ شناس بلائے جائیں جو چہرہ دیکھ کر تصدیق کریں. یہ گفتگو کون کر رہا ہوگا؟ جو نظام امامت کو مانتا ہے نا، جو نظام امامت کو مانتا ہے وہی یہ بات کر رہا ہوگا نا کہ قیافہ شناس منگائے جائیں. 4 قیافہ شناس منگائے گئے اور فرزند امام کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا اس مجمع میں ان کا باپ کوئی نہیں ہے. امام نہیں تھے اس وقت میں. اور جب نکلے اور امام کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو چاروں نے کہا جو سامنے سے شخص آ رہا ہے یہی اس کا باپ ہے. یعنی امام کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے مگر قیافہ شناس کی بات ماننے کو تیار ہے. 23 برس کی نبوی حیات میں شک و شبہ کا شکار لوگ قابل مذمت ہوں. 225 سال کی زندگی میں جو شک و شبہ کرنے والے لوگ ہیں ان پہ بھی تو تجزیے ہونے چاہیے. یا امیر المومنین صف لی المتقین، میرے مولا جواب نہیں دے رہے. حمام نے اصرار کیا، حضرت نے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون. اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو اور نیک کام انجام دیا کرو، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے اور صاحبان تقوی کے ساتھ بھی ہے. یہ کہہ کر میرے مولا خاموش ہو گئے. راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام قانے نہیں ہوئے، حمام کو تسلی نہیں ہوئی. مولا نہیں، مجھے بتائیے متقی کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا نے پھر متقین کی صفات بیان کرنا شروع کی.
110 صفتیں مولا علی نے بیان فرمائی. فی البدی علی بولتے جا رہے ہیں اور قافیوں کے ساتھ بولتے جا رہے ہیں اور اعلیٰ مفاہیم پیش کر رہے ہیں. 110ویں صفت پر پہنچے تھے کہ چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا. وہ حمام جو کہہ رہے تھے نا بتائیے ایک متقی کسے کہتے ہیں, وہ مر گئے تھے. میرے مولا نے فوراً فرمایا انی اخاف علیہ, مجھے اسی بات کا خوف تھا. اب سمجھ میں آیا کہ علی جواب کیوں نہیں دے رہے تھے. میرے مولا نے فرمایا میں اسی لیے جواب نہیں دے رہا تھا. تو اس مجمع میں ایک شخص بیٹھا تھا, کہنے لگا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا. توجہ ہے بات کی. کہنے لگا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا. میرے مولا نے فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. علی نے گویا فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلتی ہے وہ شیطان کی زبان ہے. اور اس کے بعد ینحدر عنی السیل ولا یرقى علی الطیر ولا یرقى الی الطیر یا علی الطیر. اللہ اکبر. فرماتے میں معرفت کا سیلاب ہوں. جب میں بولتا ہوں تو معرفت کا سیلاب امٹتا ہے, اور جب سیلاب چلنے لگتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے, سیلاب کو نقصان نہیں ہوتا. علی بن ابی طالب کے کلام پڑھنے کے ہیں, تحقیق کرنے کے ہیں. نہج البلاغہ ہمارے مدرسوں کے اصلی دروس میں شمار کی جائے. میں مولانا قبلہ سے کہوں گا, عرض کروں گا کہ مولانا جو بزرگوار تشریف فرمائے, سرپرست اور علماء کرام جو یہاں موجود ہیں, مدرسین موجود ہیں, اور سارے مدرسوں کے لیے میں اپنے مدرسے سلطان المدارس میں تو اس کو نافذ کر چکا ہوں, لہٰذا بولنے میں مجھے آر نہیں ہو رہی. نے وہاں خیرپور سلطان المدارس کے مدرسے میں, مدرسہ سلطان المدارس میں نہج البلاغہ کو لازمی قرار دیا ہے. خصوصی انعام بھی رکھ دیا طالب علموں کے لیے. جو ختم نہج البلاغہ, ختم بخاری ہوتی ہے ہمارے بھائیوں کے ہاں, ہمارے ختم نہج البلاغہ کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. نہج البلاغہ ہماری عزت ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہمیں اعزاز ہے کہ صحیفہ سجادیہ زبور آل محمد اور نہج البلاغہ ہم سے منسوب ہے. ہماری عزت ہے کہ نہج البلاغہ کے وارث بھی ہم ہیں اور صحیفہ سجادیہ کے وارث بھی ہم ہیں. ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ایسا کلام ہمارے پاس موجود ہے. میں حضرت علامہ افتخار نقوی صاحب سے استفادے کے لیے اپنے کلام کو مختصر کروں. پروردگار عالم نے جتنا موقع ہمیں استفادے کے لیے دیا ہے شاید ہی کسی کو دیا ہو. ہم علی رکھتے ہیں, ہم حسین رکھتے ہیں, ہم زینب رکھتے ہیں. اس گھر کا ہر فرد علی بن کر سامنے آتا ہے. اس گھر کا ہر فرد اونچا کلام کہنے والا ہے. ان کا کلام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ان کے کلام کی حیثیت اور کیفیت اور افادیت کبھی مٹنے والی نہیں ہے. کبھی کسی موقع پر اگر حاضری ہوئی تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا خطبہ جو مکے میں حضرت نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر دیا ہے, جناب زینب کے خطبات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. امام سجاد کے خطبات کو موضوع تحقیق قرار دیا جائے. امام حسین کے 50 سے زیادہ خطبات ہیں جو مکے سے لے کر مدینے سے لے کر مکہ اور مکہ سے کربلا کے سفروں کے درمیان منزلوں پر حضرت نے ارشاد فرمائے. 15 سے زیادہ خطبات تو صرف کربلا کی سرزمین پر ہیں, 2 محرم سے عاشورہ تک. ایک ایک خطبہ حضرت کا قابل غور ہے. ہم اتنے بڑے لوگ رکھتے ہیں کہ جس کا کوئی مقایسہ کہیں نہیں ہے. اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اس لیے کہ ہم صاحبان عزت سے جڑے ہوئے ہیں. ہم اس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں جنہیں اللہ نے صاحب عزت قرار دیا ہے. چلیے عزیزو اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. پروردگار عالم نے اس گھرانے کو عزت بھی دی ہے تو مصیبت بھی دی ہے. جس کی عزت زیادہ ہے اس کی مصیبت بھی زیادہ ہے. بڑا گہرا تعلق ہے عزت کا مصیبت کے ساتھ.
اور مصیبت خود ایک فضیلت ہے. اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ ہر فضیلت اہل بیت کے ساتھ ہوگی. لہذا مصیبتوں میں بھی سب سے بڑی مصیبتیں انہی کو اللہ نے دی ہیں. دربار عبید اللہ ابن زیاد میں جناب زینب سے جب عبید اللہ نے کہا زینب دیکھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا، تو حضرت نے فرمایا تو اللہ کو کیا جانتا ہے، کربلا ہمارے لیے جمال ہے، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کو سوائے جمیل ہونے کے کچھ اور نہیں پایا. اسی دربار میں آپ نے فرمایا البلاء للولا. کتنا چھوٹا سا جملہ ہے جناب زینب کا، مگر پوری کتاب ہے، فلسفہ مصائب. البلاء للولا، بلائیں محبتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اس پر مصیبت ڈالتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کیا ہے. بڑا سخت تھا جناب زینب کے لیے، لیکن کیسا پالا ہے زہرا نے، کیسی تربیت کی ہے علی نے اس بیٹی کی کہ کبھی یہ اپنی ماں کے لیے سہارا ہے، کبھی اپنے بابا کے لیے ڈھارس ہے، کبھی اپنے بھائی حسن کے لیے سہارا ہے. یہ صرف شریکت الحسین نہیں ہے، یہ شریکت العلی بھی ہیں، شریکت الزہرا بھی ہیں. ایک ذات ہے جو پنجتن کے لیے مددگار ہے. 3 سال کا سن ہے جناب زینب کا، شہادت گزر گئی نا بی بی کی 2 دن پہلے. 3 سال کا سن ہے جناب زینب کا. نبی حسب دستور فجر کی نماز کے بعد در زہرا پہ سلام کرنے آئے ہیں، اور جیسے ہی جناب سرکار نے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، بی بی نے دروازہ کھول کر نانا کو سلام کیا. فرمایا نانا میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجئے. جسے رونا آ رہا ہو وہ تکلف کر کے نہیں روئے گا. نبی جیسا حسین سے پیار کرتے ہیں ایسے اپنی زینب سے بھی نبی پیار کرتے ہیں. وہ نواسا ہے، یہ نواسی ہے. آگے بڑھے، اپنے بچی کو سامنے بٹھا لیا، بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں بیابان میں تنہا ہوں. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. نانا میں بیابان میں تنہا ہوں. کچھ دیر کے بعد تیز آندھی چلتی ہے، اور آندھی اتنی تیز ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں. تو میں نے قریب میں ایک درخت کا جا کے سہارا لیا. کچھ دیر کے بعد اتنا تیز آندھی کا جھونکا آیا، وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. نانا میرا سہارا مجھ سے چھن گیا. پھر آندھی چلنے لگی تو میں نے دور ایک درخت کو دیکھا، میں نے اس کا سہارا لیا. نانا کچھ دیر کے بعد ایک اور جھونکا آیا، درخت زمین سے اکھڑ گیا. پھر مجھے تیسرا درخت دکھائی دیا، میں نے اس کا سہارا لیا. اور کچھ دیر کے بعد وہ تیسرا درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. اب سنے رونے والوں، بی بی نے کیا فرمایا؟ فرمایا نانا وہ تیسرا درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. اگر خواب یہاں تمام ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی. نانا میرا خواب ابھی پورا نہیں ہوا، میرے 3 سہارے مجھ سے چھن گئے. میں بیابان میں اکیلی تھی، تیز آندھی چلنے لگی، میرے سر سے چادر اتر گئی. نانا مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے. نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے. اجرکم اللہ. نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمانے لگے زینب تمہارے 3 سہارے ہیں. سب سے پہلے تمہارا بابا تمہارا سہارا ہے، پھر تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، پھر حسین تمہارا سہارا. زینب تمہارے تینوں سہارے چھن جائیں گے، اور ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اتاری جائے گی. اجرکم اللہ. جناب زینب مصیبتوں کا کعبہ، جناب زینب کا لقب ہے مصیبتوں کا کعبہ. جس کے گرد مصیبتیں طواف کریں اسے زینب کہتے ہیں، جس کے گرد مصیبتیں طواف کریں. میری بیوی کربلا آ گئی اپنے بھائی کے ساتھ. کیسی کیسی سخت مرحلے اور مشکلات کا سامنا کیا جناب زینب نے. جناب زینب کربلا کے اندر کبھی اپنے بھائی حسین کے لیے سہارا بن رہی ہیں، اور پھر
بڑی فضیلت ہے جناب زینب کی. امام حسین زینب سے وصیتیں فرما رہے ہیں. جناب زینب کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ حسین جیسا امام کہے مجھے نماز شب میں مت بھلانا. زینب اپنے بھائی حسین کو نماز شب میں مت بھلانا. راوی کہتا ہے کہ جب خیمے جلنے لگے تو میں نے دیکھا علی کی بیٹی ایک جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے مگر آگ کی لپیٹیں زینب کو روک دیتی ہیں. اس آگ سے لڑتی رہی علی کی بیٹی یہاں تک کہ جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پشت پر کچھ سامان اٹھا کر لائی. جب قریب جا کر میں نے دیکھا تو زین العابدین امام تھا جس نے زینب پشت پر اٹھا کر لا رہی ہے. کتنا سخت مرحلہ ہے. جب امام سجاد اپنے بابا کے لاشے پر آئے ہیں تو امام سجاد سے اپنے بابا کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا. امام سجاد امام حسین کے لاشے کو غور سے دیکھ رہے ہیں. جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا. اگر کوئی بلندی سے گرے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے. میرے مولا نے مڑ کر کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگی پہلے تم بتاؤ تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے. کہا پھوپھی اماں انصاف کیجئے جوان بیٹا زندہ ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن ہو. تو جب جناب زینب نے یہ جملہ سنا تو فرمانے لگی مجھ سے پوچھو میرے دل پر کیا گزر رہی ہے. فرمانے لگی زین العابدین میں کم سن تھی اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ سارے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے. تو میں سوچنے لگی یہ سایہ کیسا ہے. تو میں نے غور سے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں زینب پر دھوپ نہ آ جائے. اب بتاؤ یہ بہن کہاں صبر کرے. میرے بھائی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے, زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. یہ کہہ کر جناب زینب نے بھائی کے لاشے کے گر چکر کاٹنا شروع کیے. کبھی پائتی آ جاتی ہے, کبھی سرہانے آ جاتی ہیں. اپنے بھائی کا بدن دیکھ رہی ہے. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہے؟ فرمانے لگی رونے والوں جملہ سنے بی بی کا. فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ لے سکوں. زینب کبریٰ کے امام حسین کا بدن کہیں سے سالم دکھائی نہیں دیا. کٹی ہوئی رگوں پر لب رکھ دیے. امام حسین کی کٹی ہوئی رگوں پر لب رکھ دیے. بوسے لیے. نانا کو یاد کر کے کہا نانا دیکھیے میں کہاں بوسہ لے رہی ہوں. اور پھر بندھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا لاشا اٹھایا اور آواز دے کر کہا یا اللہ ہم سے اس قربانی کو قبول کر لے. عزادارو تھک کر نہیں روئیں گے, مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے, تھک کر نہیں روئیں گے. جناب زینب کا وہ مرحلہ اور مصیبت بہت بڑی ہے جب شام کے دربار میں لے جائی جا رہی ہیں. آیت اللہ شیرازی صاحب فتوائے تمباکو ایک جملے پر اتنا روئے کہ 3 گھنٹے بے ہوش رہے. مجھے معاف کیجئے گا, ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ ہم بڑے سخت مصائب سن لیتے ہیں. یہ جو عرفاء ہیں نا, آیت اللہ بہجت, سید علی قاضی طباطبائی, آیت اللہ شیرازی, یہ جو ہمارے بزرگان گزرے ہیں, یہ ایک ایک جملے پر ساری رات روتے تھے. آیت اللہ شیرازی کربلا کے اندر ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے تو آیت اللہ شیرازی نے آواز دے کر کہا آہستہ پڑھو, ہمیں رونے دو. تم اتنی جلدی اتنی بڑی باتیں کر کے چلے گئے, ہمیں ایک ایک جملے پر غور کر کے رونے دو. جب ذاکر نے یہ جملہ کہا, آپ رو رہے ہیں, آپ کی آوازیں بلند ہیں, جب ذاکر نے یہ جملہ کہا نا تو آیت اللہ شیرازی ایک چیخ مار کے روئے اور 3 گھنٹے بے ہوش رہے. وہ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا کہ جب زینب کو دربار میں لایا گیا, پورا مقتل ہے یہ جملہ, مکمل مصائب ہے یہ جملہ. جناب زینب کو دربار میں لایا گیا, بیویوں کے حلقے میں جناب زینب کھڑی ہیں. یزید کہتا ہے کہ مجھے زینب سے بات کرنی ہے. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں, مصائب کی انتہا ہے یہ جناب زینب کی زندگی. یزید کہتا ہے مجھے علی کی بیٹی سے بات کرنی ہے. میری بیویوں کے حلقے میں کھڑی ہے. جناب زینب وہیں سے گویا ہوئی. جناب فضہ نے حفاظت فرمائی. کہنے لگا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ مجلس ختم کر رہا ہوں اپنا بیان. زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کربلا میں کیا دیکھی؟ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ بی بی کہیں گی کہ علی اکبر کا لاشا, شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ بی بی کہیں گی عباس کے کٹے ہوئے بازو, شاید یہ سمجھ رہا تھا بی بی کہیں
کہیں گی میرے بھائی حسین کا پامال لاشا. کہنے لگا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ میری بیوی نے کہا مجھ پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے میں تجھ جیسے سے بات کر رہی ہوں. زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کہاں علی کی بیٹی کہاں یزید. دن ایسا آ جائے الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ اس عبادت کو قبول فرما.